پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور کل ہی یعنی سوموار کے روز جسٹس عامر فاروق نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی سزا کی سسپینشن کا کیس بھی سننا ہے، اس پر فیصلہ بھی متوقع ہے، لیکن اس سے پہلے یہ مہم چلائے جانا اور پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کی تصاویر کے ساتھ اس مہم کو چلائے جانے پر وزارت قانون و انصاف نے آج اپنا رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اداروں کے خلاف مہم چلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو مزید کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، تو کیا اگر کل چیئرمین پی ٹی آئی کو ضمانت مل جاتی ہے توشہ خانہ کیس کے اندر تو کیا باقی کیسز سے ان کی گرفتاری سے روکا جا سکے گا؟ ریاست کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کل ہی کوئی ایکشن ہو سکتا ہے یا پھر اس میں کچھ دن لگ سکتے ہیں، کیونکہ حامد خان کو وکیل کر دیا گیا ہے اس اہم ترین معاملے کے لیے۔ اسی معاملے پہ ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں حامد خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے لائر ہیں اور بڑے اور ان کے سیاستدان بھی ہیں۔ بہت شکریہ حامد خان صاحب، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے توشہ خانہ کے حوالے سے معاملات جو چل رہے ہیں، کل اس حوالے سے کیس کا فیصلہ بھی متوقع ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی طرف سے فیصلہ بھی سنایا جانا ہے، لیکن جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیمپین چلائی جا رہی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف، کیا یہ مناسب روش ہے کہ آپ کو کسی جج کا کوئی فیصلہ، کوئی کنڈکٹ اگر کوئی چیز پسند نہ آئے، یعنی کوئی فیصلہ پسند نہ آئے تو آپ جو ہے ان کے خلاف ایک منظم کیمپین شروع کر دیں؟ جو چل رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہو رہا ہے، کیا یہ مناسب حرکت ہے سر؟ یہ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انٹینشنل کیمپین ہو رہی ہے، یہ سوشل میڈیا میں ہر بندہ فری ہے جو بھی چاہے کہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہ کوئی ڈیلیبریٹ کیمپین ہے یا کوئی سوچ سمجھ اسکیم کے تحت۔ یہ لوگوں کے اپنے اپنے ریئیکشن ہے سوشل میڈیا پر۔ سر وزارت قانون کو اس لیے اسی معاملے پہ نوٹس دینا پڑا ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹس آ رہی ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف، تو کیا چونکہ کل انہوں نے سننی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پہ فیصلہ سننا ہے، تو کیا انہیں دباؤ میں لانے کی کوشش تو نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی ڈس آرگنائز صورتحال ہے، اور اس آرگنائز صورتحال میں ہر شخص اپنے طور پہ جو بات کہنا چاہتا ہے کہتا ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہ کوئی آرگنائز کیمپین نہیں ہے، کیونکہ پالیسی پی ٹی آئی کی یہ جہاں تک بتائی گئی تو یہ ہے کہ ہم نے جوڈیشری کے ہو ان کے خلاف بات نہیں کرنی ہے، جوڈیشری کو اپنے خلاف نہیں کرنا۔ عامر خان صاحب، یہ جو جسٹس عامر فاروق کا معاملہ ہے، اس پہ اگر آپ کو جج کے کنڈکٹ پہ اعتراض ہو یا کسی بھی قسم کے حوالے سے آپ کو کوئی اعتراض ہو، آپ اس جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس لا سکتے ہیں، جس طرح سے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے کوئی فیصلہ بھی کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ کو کسی جج کے حوالے سے کوئی اعتراض ہے تو آپ اس جج کی کورٹ میں جا کے آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہمیں آپ کے اوپر اعتراض ہے۔ ابھی جب سے وہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اپیل سن رہے ہیں، کوئی بھی ان کی کورٹ میں جا کے پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا کہ آپ اس کیس کو نہ سنیں، اور لگ تو یہ رہا ہے بظاہر کہ کل ممکن ہے کہ عامر فاروق صاحب ہی اس سارے دباؤ کی وجہ سے وہ کیس سے الگ ہو جائیں۔ اگر وہ الگ ہوتے ہیں، ریکیوز کر لیتے ہیں کیس سننے سے مزید، تو پھر نیا بینچ بننے تک مزید آپ ہی کے چیئرمین کی جو ہے رہائی وہ ٹل سکتی ہے کافی مزید دنوں تک کے لیے۔ دیکھیے، وہ ایک آپشن ہر جو ہے جو لٹیگنٹ کے پاس ہوتا ہے کہ وہ جج پر جو ہے وہ اعتراض کرے، وہ باعث ہے کسی وجہ سے، اس کی وجہ بتا کے تو وہ کر تو سکتا ہے، اور اس کے کرنے میں کوئی چیز غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے چل رہا ہے، باعث کے خلاف اعتراضات ہوتے رہے، لیکن اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں نہیں لے جایا جاتا۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تو اس کا اوور آل مس کنڈکٹ کی بات ہوتی ہے، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کیس بنتا ہے۔ ہاں، اگر یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے عمران خان صاحب کا یا ان کے بہاف ان کے وکلا کا کہ یہ باعث ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ اعتراض کریں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ یہ کیس نہ، وہ جائز بات ہے۔ سر یہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بشرا خان صاحبہ نے بھی ایک ایفیڈیوٹ جمع کروایا ہے، اور آپ کو انہوں نے اپنا وکیل کیا ہے اس معاملے کے اندر کہ ان کو مزید کسی کیس کے اندر گرفتار نہ کیا جائے، ان کی صحت بگڑ رہی ہے۔ تو توشہ خانہ میں اگر کل انہیں ضمانت مل جاتی ہے تو آپ کتنے ہوپ فل ہیں، کتنی آپ کو امید ہے کہ انہیں مزید کسی اور کیس کے اندر گرفتار نہیں کیا جائے گا؟
وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, طرح طرح کے کیسز میں پھنسایا جا رہا ہے, سینکڑوں کیسز ان کے خلاف بنا دیے ہیں اور ہر طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں. تو مجھے جو ان کا ابھی تک کانڈکٹ نظر آ رہا ہے موجودہ حکومت کا اور پچھلی حکومت کا, وہ تو یہ ہے کہ وہ ہر طرح سے عمران خان صاحب کو وکٹمائز کریں گے اور کرتے رہیں گے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے ان کو ریلیز کرنا ہے. اگر سسپینشن ہو بھی جاتی ہے سینٹینس کی تو کسی نہ کسی اور کیس میں ان کو ریسٹ کر لیں گے. اچھا سر, خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کوشش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ تعلقات اپنے ٹھیک کیے جائیں, جو تعلقات خراب ہوئے تھے وہ تعلقات اب ٹھیک کیے جائیں. سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ رابطے بڑھا رہی ہے, کوشش کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بہتر ایک اپروچ ہے کہ اداروں کے ساتھ جو تعلقات خراب ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے وہ تعلقات اب ٹھیک کرنے چاہیے خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو؟ میں تو اسپوکس پرسن نہیں ہوں, نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو ڈکٹیشن لینی چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے. لہذا میں اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, نہ ہی میں اس آئیڈیا کا سپورٹر ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پولیٹیکل رول ہونا چاہیے. واٹ ایور پی ٹی آئی فرام ٹائم ٹو ٹائم اگر یہ کرتی رہی ہے تو میں اس سے کبھی ایگری نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول وہی ہونا چاہیے جو آئین میں اس کو دیا گیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو. اس کے علاوہ کوئی اور رول نہیں ہونا چاہیے, سیاسی رول ہرگز نہیں ہو. عامر خان صاحب, نون لیگ کی طرف سے ایک حکمت عملی سامنے آئی ہے کہ اب وہ سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سابق جو چیف جسٹس تھے جن میں جسٹس آصف سعید کھوسہ تھے, جسٹس ثاقب نثار تھے, ان کے خلاف وہ ایک منظم کیمپین جو ہے وہ چلانے جا رہے ہیں. یہ فیصلہ ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حوالے سے ان کی جو مختلف آڈیوز ہیں یا ان کے مختلف جو ریمارکس ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے جائیں گی. ان کی آڈیو جو ہیں پبلک میں لائی جائیں گی اور اس کے اوپر ایک منظم طریقے سے ان کے خلاف ایک کیمپین بلڈ کی جائے گی کہ انہوں نے وکٹمائز کیا پی ایم ایل این کو. تو یہ جو ایک حکمت عملی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو جو ہے اسکینڈلائز کر کے دباؤ میں لا کے یا ان کے اوپر اپنی سیاست کے حوالے سے فائدہ اٹھانے کی جو کوشش ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پہ نون لیگ پولیٹیکل مائلیج لے پائے گی موجودہ ماحول کے اندر؟ دیکھیے, یہ جو ایک طریقہ ہے بلیک میل کرنے کا جوڈیشری کو, خوفزدہ کرنے کا, ان کو مجبور کرنے کا, یہ بالکل غلط ہے. میں سمجھتا ہوں ہر لحاظ سے آئینی طور پر بھی, قانونی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی بالکل غلط. اچھا سر, ابھی جو نون لیگ کی ایک یہ بھی اسٹریٹجی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ اکتوبر میں پاکستان آئیں گے, جو کہ 16 ستمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ریٹائر ہونا ہے. ان کے حوالے سے جو ایک نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جب وہ چلے جائیں گے اس کے بعد ہم اپنی اپیلیں یا باقی جو بھی ہم نے کیسز کرنے ہیں آ کے میاں نواز شریف کی سزا کے خاتمے کے حوالے سے, ان کی نااہلی کے خاتمے کے حوالے سے, وہ سب کچھ ہم نے ان کے بعد آ کے کرنا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے ظاہرہ ان کی بات تو عمر عطا بندیال صاحب کی بات تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سنبھالنی ہے سپریم کورٹ کی جو ہے سربراہی. تو یہ جو سارا ایک جو بیانیہ ہے نون لیگ کا موجودہ چیف جسٹس کے جانے کے بعد ہم سارا کچھ ریلیف لیں گے یا جو بھی کرنا ہے, میاں صاحب نے پاکستان بھی آنا ہے, تو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کتنی ایک ٹف سچویشن میں ڈال رہا ہے؟ دیکھیے, یہ ان کی اپنی ایک پرابلم ہے پی ایم ایل این کی. میرے نزدیک قاضی صاحب کے آنے سے کوئی ان کے لیے سافٹ کارنر تو نہیں پیدا ہوگا, کیونکہ قاضی صاحب ایک انڈیپینڈنٹ جج ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جج کے طور پر جسٹس کے طور پہ کام کریں گے اور کسی کو کنسیشن نہیں دیں گے, نہ کسی کو برڈن کریں گے. ہماری یہ ان سے توقعات ہے. اچھا خان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک موقف سامنے آیا ہے کہ وہ اب 90 روز کے اندر انتخابات کے لیے بھرپور جو ہے وہ تحریک چلائیں گے. شاید وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جانے کا پلان کر رہے ہیں اور ایک انہوں نے کہا ہمارا اصولی موقف ہے کہ انتخابات 90 روز کے اندر ہر صورت میں ہونے چاہیے. ہلکا بندیوں کا بہانہ کر کے انتخابات کا التوا نہیں ہونا چاہیے, انتخابات مؤخر نہیں ہونے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ بھی یہی ہے, جماعت اسلامی کا بھی یہی ہے. تو کیا اس نقطے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی جو کہ سیم پیج پر ہیں, تو کیا مل کے کوئی ایک جوائنٹلی کوئی ایفرٹ کر سکتی ہیں؟ دیکھیے, جو بھی 90 دن میں انتخابات کا سپورٹ کرے گا ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. وہ ابھی تک پیپلز پارٹی کا جو کانڈکٹ رہا ہے وہ تو اتنا اچھا نہیں رہا. انہوں نے پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے سارے غیر آئینی کاموں میں شمولیت کی اور اس آئین کو بارہا مجروح کیا گیا. اس میں
अभी तक पीपल्स पार्टी शामिल है। हाँ, कल को वो अगर अपना रवैया बदल के वो आइन के तहत अपने आप को आके और आइन की अमलदारी करने के लिए, तो फिर उस सूरत में तो मैं समझता हूँ कि उस चीज की हौसला अफजाई करनी चाहिए। जी सर, रवैया तो पीपल्स पार्टी का काफ़ी हद तक बदल चुका है। वो तो अब कह रहे हैं कि हमें हर सूरत में इंतखाबात चाहिए, ये हमारा सूली मौक़िफ़ है। तो क्या फिर कोई इश्तराक हो सकता है पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबात के जल्द इनेकाद के हवाले से? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिर्फ एक बयान पर तो नहीं कहा जा सकता कि पीपल्स पार्टी ने अपना तमाम सा रवैया बदल दिया है, लेकिन बहरहाल एक अच्छी खुशाइन बात कही है उन्होंने, और हम तवक्को रखते हैं कि इसको मजीद आगे लेके जाएंगे ताकि कौम ये महसूस करे कि अब उनमें कोई खातिर तब्दीली आई है। बहुत शुक्रिया हामिद रिहान साहब।